میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس مالک کے نام سے، اس پیدا کرنے والے کے نام سے، جس نے ساری دنیا بنائی، سارا سنسار بنایا، اور انسانوں کو اس نے سب سے اونچا اٹھایا۔ جتنی چیزیں اس نے پیدا کی ہیں اس میں سب سے اونچا اس نے انسان کو بنایا ہے۔ اور دنیا میں آپ کو جو کچھ نظر آتا ہے اپنی آنکھوں سے، یہ چاند، سورج اور ستارے اور یہ دھرتی اور یہ پیڑ اور پودے اور یہ سمندر اور یہ دریا، یہ سب کے سب اس نے چیز انسان کے لیے پیدا کیے ہیں۔ انسان کی یہ سب سیوا کر رہے ہیں، اور انسان کو اس نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ صحیح انسانیت کو سمجھ کر، مانوتا کو سمجھ کر جیے، اور وہ اپنے بھائیوں کی سیوا کرے اور اپنے مالک کو پہچانے۔ اپنے مالک کو جو پہچانتا ہے وہ روح کو پہچانتا ہے۔ جو اپنے مالک کو نہیں پہچان سکتا وہ کبھی بھی روح کو نہیں پہچان سکتا۔ جسم کا اور روح کا جو تعلق ہے، یہ ایسا تعلق ہے کہ دونوں کو ہم الگ نہیں کر سکتے۔ جب الگ کریں گے جسم ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ فلاں گھر میں مٹی ہو گئی، اس کا کیا مطلب ہے مٹی ہو جانے کا؟ کہ اس کے اندر جو روح تھی وہ نکل گئی تو جسم مٹی ہو گیا۔ اب مٹی ہو جانے کے بعد جسم کی کوئی قیمت نہیں۔ تو بھائیو، یہ روح ہے کہ اس نے پیدا کی ہے، جسم بھی اسی نے پیدا کیا ہے، اور ہمیں اس نے یہ اپنے میسنجرز کے ذریعے سے، پیغمبروں کے ذریعے سے بتایا ہے کہ ہم دل کا سکون اپنے اندر پیدا کریں، ہم اچھی زندگی اختیار کریں، ہم دوسروں کے لیے جینا سیکھیں۔ یہ ایسی چیز ہے جس سے حقیقت میں دل کا سکون پیدا ہوتا ہے۔ دل کا سکون جب اندر آتا ہے آدمی کے تو اس کو زندگی کا مزہ آتا ہے۔ ورنہ میں ابھی عرض کر رہا تھا، میں جب جیل گیا، جیل میں پروگرام تھا، میں نے کہا کہ مزہ کوٹھیوں میں نہیں ہے، مزہ دولت میں نہیں ہے، مزہ بڑی بڑی گاڑیوں میں نہیں ہے، مزہ اے سی کے کمروں میں نہیں ہے۔ مزہ تو سچی بات یہ ہے کہ کسی کمزور کی سیوا میں ہے۔ آپ اگر خود بھوکے رہ کر کسی کو کھانا کھلائیں، آپ کو اس وقت اندازہ ہوگا کہ بھوکا رہنے میں زیادہ مزہ ہے، کھانا کھانے میں زیادہ مزہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے پوری دنیا کا اور ہمارے اس ملک کا بھی، جس کی جیسی بات کہی جا رہی تھی، ایک سنسکرتی رہی ہے پیار و محبت کی۔ ایسے لوگ یہاں پیدا ہوئے جنہوں نے ایک میسج دیا جو ساری دنیا میں گیا، اور لوگوں نے جینا سیکھا ان سے، لوگوں نے ان سے ہمدردی اور محبت سیکھی، لوگوں کے اندر جو خود غرضی تھی، اور لوگ جو مانو سے دانو بنتے چلے جا رہے تھے، ان کو پتہ چلا کہ انسانیت اور مانوتا کیا ہے اور اس میں زندگی کا مزہ کیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم اس کو بھولتے جا رہے ہیں۔ آج اپنے آپ کو ہم نے خانوں میں بانٹ لیا، یہ فلاں مذہب کا ہے، یہ فلاں جاتی کا ہے، یہ فلاں برادری کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، کالا ہے، گورا ہے، جو بھی ہے، لیکن یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ انسان ہے، وہ ایک آدم کی اولاد ہے، اور یہ سارے کے سارے انسان ایک کنبے کی طرح جیسے خاندان ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رشتہ کیا ہے، یہ خونی رشتہ کیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ ہر دنیا میں آنے والا انسان ایک دوسرے سے جو تعلق رکھتا ہے، یہ خونی رشتہ اس باپ کا رشتہ ہے جو سب کے لیے ایک ہے۔ اس دنیا میں پیدا کرنے والا جیسے کہ ایک ہے، اسی طرح سب کا باپ ایک ہے۔ ہمارے نبی نے یہ بات کہی کہ تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا اب بھی ایک ہے، یعنی تمہارا پیدا کرنے والا بھی ایک ہے تو تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ لیکن ہم نے اس کو بھلا کر اپنے آپ کو آج ایسے راستے پر ڈالا ہے کہ ہمیں زندگی کا مزہ نہیں رہا، ہمیں زندگی کا مزہ نہیں رہا۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر ہمدردی پیدا کریں، ہم اپنے اندر محبت پیدا کریں، ہم ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا سیکھیں، اور خاص طور پر انسانی رشتے سے ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جس طرح ہمارے گھر میں خوشی ہوتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، کوئی غمی ہوتی ہے تو ہمیں اس پر غم ہوتا ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بھی اللہ کا بندہ ہے، کوئی بھی انسان ہے، وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہے، لیکن اگر اس کے ہاں کوئی پریشانی ہے، وہ بھوکا ہے، تو آخر ہم کیسے کھا کر
آرام سے رہ سکتے ہیں؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے جو ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے ہمارے اوپر ڈالی ہے؟ یہ مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ مذہب ہمیں الگ الگ کرنا نہیں سکھاتا، یہ ہمارے یقیناً اپنے اپنے کام ہے، ہم کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں بات کہی گئی ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا مذہب ٹھیک ہے، تم عمل کر رہے ہو، ہمارا مذہب ہمارے ساتھ ہے، لیکن ایک انسانیت کے ناطے، ایک انسان کے ناطے، ایک باپ کے اولاد میں ہونے کے ناطے ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ یہ مشن پیام انسانیت کا، یہ مانوتا کا جو سندیش ہے، انسانوں کو انسانوں سے قریب کرنے کا سندیش ہے، یہ اس لیے اس تحریک کو برپا کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی ہمدردی ہو۔ اور یہ جو ہم لوگوں نے لوگوں کو خانوں میں بانٹنے کے لیے اور لوگوں کو الگ الگ کرنے کے لیے ایک پورا مشن چلا رکھا ہے، اور اس کا اصل جو بنیادی مقصد ہے، سب کے پیچھے سوچنے کے جو انداز ہیں، لوگ اپنا اپنا فائدہ چاہتے ہیں، لوگ سیاست کر کے روٹی سیکنا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ اس قدر آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ ان کو پھر خیال یہ نہیں ہوتا کہ ان کو لاشوں پر سے گزرنا پڑے گا، ان کو کتنے خون کرنے پڑیں گے، ان کو اس ملک کی خودی کو، اس کی عزت کو پامال کرنا پڑے گا، اور نہ جانے کیا کیا ان کو کھیل کھیلنے پڑیں گے۔ ان کو صرف اتنا یاد رہتا ہے کہ ہم کیسے آگے بڑھیں گے، ہمیں کیسے حکومت مل سکتی ہے، کیسے عزت مل سکتی ہے، ہمیں دولت کس طرح حاصل ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ مزاج جو بگڑ کر رہ گیا ہے، اور یہ مادیت جو ہمارے مزاج میں داخل ہو گئی ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ پیسہ جو اپنے ہاتھوں سے ہم ڈالتے ہیں، یہ پیسے جو سرکاری خزانوں میں تیار کیے جاتے ہیں مشینوں میں، آج یہ پیسہ سب کچھ ہو جائے، آج کوئی بیچارہ جاتا ہے آفس میں، بیچارہ کمزور ہے، غریب ہے، وہاں جانے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اگر ہمارے جیب کے اندر پیسہ نہیں ہے، ہمارا کام نہیں ہو سکتا۔ اور جو چالاک لوگ ہوتے ہیں، ہمارے مولانا نے اس کا اداہرن دیا، اس کو بیان کیا کہ وہ نوٹ ایسا رکھتے ہیں کہ آدھا اندر ہوتا ہے جیب کے اور آدھا نظر آتا ہے، تاکہ جو آفس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہی سمجھ لیں کہ مشکل کشا موجود ہے۔ یہ کون سی زندگی ہے کہ وہ جو شخص آیا بیچارہ کمزور، اس کی پیشانی پر پسینہ ہے، اس پہ قطرات ہے پسینے کے، اس کا دل دھڑک رہا ہے، اس پر اس کی نگاہ نہیں ہے، اس کی نگاہ اس نوٹ پر ہے جس کو اپنے ہاتھوں سے ہم ڈالتے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ وہ نوٹ ہے جس کو ہم پیروں تلے کچلنا جانتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو اصل قیمت ہے وہ انسانیت کی قیمت ہے، اس محبت کی قیمت ہے، اس دھڑکتے ہوئے دل کی قیمت ہے جو ہر انسان کے دل میں دھڑک رہا ہے، انسان کے سینے میں دھڑک رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت اس کی ضرورت ہے۔ اس طرح جو دوریاں پیدا کی جا رہی ہیں، اور اس کے لیے آدمی اپنے فائدے چاہتا ہے، ہم ایک دوسرے سے ملیں، ہم ایک دوسرے کو سمجھیں۔ اور ہمارے مولانا ایک بات کہتے تھے، اپنی دیواروں کو چھوٹی کرو، اپنے گھروں کی دیواروں کو چھوٹی کرو تاکہ تم ہمیں دیکھو، ہم تمہیں دیکھیں۔ یہ دیواریں جو اتنی اونچی کر لی گئی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، بلکہ ہم دیکھنا نہیں چاہتے، یہ ہمارے لیے خطرناک بات ہے۔ ہمارے اندر کیا پک رہا ہے، ہمارا دماغ کیا کام کر رہا ہے، ہم اپنے دوست کو دشمن سمجھ رہے ہیں اور ہم اس کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے خطرہ ہے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ اس کا دل حقیقت میں ہمارے لیے دھڑک رہا تھا، کہ وہ انسان تھا تو انسانیت کی خاطر جینا جانتا تھا، جینا چاہتا تھا، لیکن اس کو جینے نہیں دیا گیا۔ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھروں کی دیواروں کو چھوٹا کیجئے، اتنا چھوٹا نہ کیجئے کہ بعد میں دیواریں ختم ہو جائیں اور دوسرے سرحدوں کے جھگڑے شروع ہو جائیں۔ دیواریں آپ باقی رکھیے، آپ کا طریقہ آپ کا، ہمارا طریقہ ہمارا، وہ دیواریں آپ باقی رکھیے، اپنے اپنے طریقے پر عمل کیجئے، لیکن دیواروں کو چھوٹا کیجئے تاکہ ایک دوسرے کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملے۔ یہاں جو اتنا بڑا ملک ہے، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، یہ ملک کیا ہے؟ یہ ایک گلدستہ ہے، جیسے حسین گلدستہ ہوتا ہے، اس میں رنگ رنگ کے پھول ہوتے ہیں، ان پھولوں کی خوشبو ہے، اس خوشبو کو باقی رکھیے، ان پھولوں کی حفاظت کیجئے، اور یہ ذمہ داری پورے اس ملک کے رہنے والوں کی ہے۔ میں تو کہتا ہوں، یہ ملک کے رہنے والے کون ہیں؟ یہ اسی ملک کا حصہ ہے۔ ان کی طاقت، ان کی انرجی، ہمارے نوجوان، یہ مسلم ہوں یا ہندو ہوں یا سکھ یا عیسائی ہوں، یہ کیا ہیں؟ اس ملک کا حصہ ہے۔ ہماری یہ طاقت اگر اس ملک کے لیے آگے بڑھے گی، ہم سب مل کر اپنی انرجی کو اس ملک کو آگے بڑھانے میں لگائیں گے، یہ ملک آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا۔ اور اگر ہم سے لڑتے رہیں گے، اپنی صلاحیتوں کو اسی میں ضائع کریں گے، تو حقیقت میں کوئی بھی کمزور ہو یا اس کو کمزور کیا جائے، وہ کسی مذہب کا ہو، وہ کسی جاتی کا ہو، میں صاف کہتا ہوں کہ اس ملک کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ آپ کسی کمزور کو کمزور کر رہے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ بیچارہ معمولی آدمی ہے، ہم نے گویا کہ اس کو کمزور کر دیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی، ہم اس کی دولت پہ قبضہ کر لیں اور ہم اس کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب لے لیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اسی ملک کا ایک حصہ ہے، ہم نے اس کو کمزور کیا تو حقیقت میں اس ملک کو کمزور کیا۔
تو اس لیے ہم آپ یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہم اس پر غور کریں، ہم اس پر سوچیں، اور ہمارے لیے جو سازشیں پہلے کی جا چکی ہیں، بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم اسی سازش کے شکار ہو رہے ہیں۔ ہمیں انگریزوں نے جس طرح بانٹا تھا اور تاریخ میں، اتہاس میں ایسی چیزیں داخل کی تھی جس کے نتیجے میں ہمارے اندر دوریاں پیدا ہوئی تھیں، آج وہ چیزیں ہمارے نصاب میں پڑھائی جا رہی ہیں، آج وہ چیزیں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب بچے پڑھیں گے ان کا کیا ذہن بنے گا، وہ کیا سوچیں گے، کس انداز سے سوچیں گے، ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایسا نصاب بنانا چاہیے، ایسا سلیبس تیار کرنا چاہیے جس سے بچوں کی صحیح تربیت ہو۔ آج افسوس کی بات یہ ہے ہماری دانشگاہوں میں، ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے پاٹھشالاؤں میں جو زور دیا جانا چاہیے اخلاق پر، ہمارا کیا ویوہار ہونا چاہیے، ہمارے مارل کی سطح کتنی بلند ہونی چاہیے، آج اس پر توجہ نہیں دی جا رہی۔ حالانکہ یہ ملک ایسے بڑے بڑے لوگوں کا تھا، رشی منی لوگ یہاں پیدا ہوئے جنہوں نے ایک میسج دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے تھے کہ اگر کوئی تمہارے راستے میں کانٹے ڈالتا ہے تو تم اس کے راستے میں پھول ڈالو، اگر تم بھی کانٹے ڈالو گے تو کانٹے ہی کانٹے نظر آئیں گے، اگر تم پھول ڈالو گے تو خوشبو مہکے گی، کچھ تو خوشبو مہکے گی، اور کانٹا ڈالنے والا بھی ایک دن سوچے گا کہ جس کے راستے میں ہم نے کانٹے ڈالے آج وہ ہمارے راستے میں پھول ڈال رہا ہے، وہ بدلے گا، اس کا ویوہار بدلے گا، اس کی سوچ کا انداز بدلے گا۔ آپ دشمنوں کو گلے لگائیے، آپ ایک قدم آگے بڑھ کر ملیے، لوگوں کو سمجھنے سے لوگوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا، غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ آج کی بڑی ضرورت ہے، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے اس قدر بگڑ رہا ہے، ہمارے نوجوان کہاں جاتے ہیں، ان کی راتیں کہاں گزرتی ہیں، یہ موبائل نے آج کہاں سے کہاں پہنچا دیا انسان کو۔ آج وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اور اس میں بعض مرتبہ ماں باپ کی کھانسی پسند نہیں آتی، آدمی موبائل دیکھ رہا ہے، کوئی نوجوان ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بچی ہے، موبائل میں اپنا کوئی سیریل چل رہا ہے یا باتیں چل رہی ہیں، باپ کو کھانسی آ رہی ہے، ماں کوئی کام کے لیے کہتی ہے، بچی کو فرصت نہیں ہے، بیٹے کو فرصت نہیں ہے، جبکہ ہمیں تلقین کی گئی ہے، ہم کو بتایا گیا کہ یہ باپ کیا ہے، یہ جنت کا دروازہ ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور ہم کو یہ بتایا گیا کہ بچیوں کا حق کیا ہے، عورتوں کا حق کیا ہے، ان کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، ان کو سمان ملنا چاہیے، اور اس کے لیے کیسے کیسے وعدے ہیں، لیکن ہم نے یہ ساری باتیں بھلا دی، ہم نے سب فراموش کر دیا۔ آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو جیون ہم بتا رہے ہیں، وہ جیون ہمارا منمانی جیون ہے، جو ہمارے جی میں آتا ہے وہ ہم کر گزرتے ہیں، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اس بڑے ملک میں اس وقت جو حالات ہیں، جس طرح لوگوں کو بانٹا جا رہا ہے، اور جس طرح مذہب کے نام پر لوگ تماشا کر رہے ہیں، کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ کسی کا گلا کاٹا جائے، کسی کو برباد کیا جائے، کسی کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ مذہب کی تلقین یہ ہوتی ہے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، انسان کو انسان سمجھا جائے۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں، خود قرآن مجید میں یہ ہے کہ جس نے ایک انسان کو زندگی بخشی، اس نے گویا انسانیت کو زندگی بخشی، اور اگر کسی نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، انسانیت کا خون کیا۔ ہمیں سبق دیا گیا، یہاں تک کہا گیا کہ صحیح مسلمان کون ہے، جس سے اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے تمام لوگ محفوظ رہیں۔ یہ نہیں کہا گیا صرف کہ مسلمان محفوظ رہیں، یہ کہا گیا تمام لوگ محفوظ رہیں۔ ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ اس سے خوشبو مہکے، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، لوگ اس کو دیکھیں تو یہ سمجھے کہ یہ انسان ہے، یہ مانوتا کا ایک نمونہ ہے، انسانیت کا ایک نمونہ ہے۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہمیں اس کے لیے گھر گھر جانا پڑے گا، ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا پڑے گا، ہمیں اپنی خانقاہوں سے، اپنے مٹھوں سے، اپنی مسجدوں اور مدرسوں سے نکلنا پڑے گا، اور لوگوں کے سامنے آ کر یہ بتانا پڑے گا کہ یہاں آگ لگ رہی ہے، اگر اس آگ کو بجھایا نہ گیا تو اس ملک میں ہم آگے قدم نہیں بڑھا سکتے۔ جو بات بار بار کہی گئی کہ آج ایک گھر میں آگ لگی ہے، ہم یہ سوچیں فلاں کا گھر ہے، فلاں مذہب والے کا ہے، فلاں لوگ آگ لگا رہے ہیں، ہم سے کیا مطلب، 1000 بار گھر جل جائے۔ یاد رکھیے جب آگ چلتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کس کا گھر ہے، پھر ہر گھر جلتا ہے، اس لیے ہمیں آگ بجھانی ہے، وہ کسی کا بھی گھر ہو، ہمیں اس آگ کو بھی بجھانا ہے، اور آگ لگانے والوں کے ہاتھ پکڑنے ہیں۔ میں نے ایک اداہرن دیا، ہمارے وزیر اعظم واجپئی جی ہمارے حضرت مولانا علی میاں کو دیکھنے کے لیے آئے۔ مولانا علی میاں جو اس تحریک کے بانی ہیں، انہوں نے اخیر میں بہت بیمار تھے، اس وقت وزیر اعظم تھے، اس وقت ہمارے واجپئی جی، وہ دیکھنے کے لیے مولانا کو جب آئے، دیکھتے ہی مولانا نے ان سے ایک جملہ کہا، واجپئی جی ملک کی فکر کیجیے، واجپئی جی ملک کی فکر کیجیے۔ اور پھر مولانا نے ایک اداہرن دیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مولانا نے کہا کہ واجپئی جی اس ملک کو یہ سمجھیے جیسے کوئی بڑا شپ ہوتا ہے، اس شپ میں کچھ اوپر لوگ ہیں، کچھ نیچے لوگ ہیں، کچھ اچھے مالدار لوگ ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، کچھ کمزور لوگ ہیں۔
اب اگر نیچے والے پانی لینے کے لیے اوپر آتے ہیں، زمانے کی بات ہے جب پانی کا اس طرح انتظام نہیں تھا نیچے کے اس میں گلاسز میں، اب وہ اوپر پانی لینے کے لیے آتے ہیں، پانی کبھی چھلکتا ہے اور کیچڑ ہوتا ہے، اوپر والے کہتے ہیں کہ آپ پانی لینے کے لیے مت آؤ، آپ یہاں آتے ہو ہمیں پریشانی ہوتی، ہمیں نیند میں خلل ہوتا ہے، ہمارے آرام میں دشواری ہوتی، ایک جگہ گندی ہو جاتی۔ اب نیچے والے جا کر آپس سے مشورہ کرتے ہیں کہ بھئی پانی تو ضروری ہے، ہم کیسے زندہ رہیں گے؟ اب وہ کیا کرتے ہیں، ہتھوڑی لیتے ہیں اور اسے آہستہ آہستہ سوراخ کرتے ہیں شپ میں کہ تو پانی نیچے موجود ہے، تھوڑا سا سوراخ کر لیتے ہیں، اسی سے ہم پانی لے لیا کریں گے۔ اب اگر اوپر والے آرام سے سوتے رہے، وہ آواز آ رہی ہے جہاز میں سوراخ کرنے کی، اور ان کو نیند ان کو بہت پسند ہے، آرام اپنا پسند ہے، پانی اس سوراخ سے آئے گا تو ایک دن وہ آئے گا کہ نیچے والے بھی ڈوبیں گے اور اوپر والے بھی ڈوبیں گے، وہ شپ بچ نہیں سکتا۔ مولانا نے اداہرن دیا کہ واجپئی جی آپ کو ہاتھ پکڑ لینی چاہیے ایسے لوگوں کے جو اس ملک کو سوراخ کرنا چاہتے ہیں، اور مولانا نے برسر عام یہ بات کہی کہ ذمہ داری اس ملک کے ہر رہنے والے انسان کی ہے، اس ملک کا رہنے والا ہے، کوئی اس ملک میں سوراخ کرے، کوئی اس ملک کو برباد کرے، کوئی یہاں کے رہنے والوں پر ہاتھ چلائے، کوئی یہاں کچھ خون کرے اور یہاں ایسا غلط ماحول کریٹ کرے جس کے نتیجے ملک خطرے میں پڑے، تو یہ کیا ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھ کر ہاتھ پکڑ لیں؟ ہم خوشامد کرنے کی ضرورت ہو تو خوشامد کر کے کہیں آپ کدھر جا رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ آج کے ان حالات میں میں آپ سے صاف کہتا ہوں، اگر ہمارے یہ لوگ کھڑے نہ ہوئے جو ابھی اچھی اچھی باتیں کہی گئی ہیں، اگر انہوں نے یہ طے نہ کیا کہ ان کو نکل کر کام کرنا ہے، ہر شخص یہ طے کر لے ہمیں گھروں میں، ہمیں مسجدوں میں، ہمیں مندروں میں، اور ہمیں ایسے تمام پبلک پیلس پر جا کر جہاں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، ہمیں لوگوں کو سبق دینا ہے، انسانیت کا سبق دینا ہے، محبت کا سبق دینا ہے، ایثار کا سبق دینا ہے، ہمدردی کا پاٹھ پڑھانا ہے۔ اگر یہ ہم نے نہ کیا تو یہ جو مزاج بنایا جا رہا ہے یہ ایسا مزاج بنے گا کہ ہماری زندگی دوبھر ہو جائے گی، ہم آسانی سے یہاں زندہ نہیں رہ سکتے۔ آج حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں، آدمی گھر سے نکلتا ہے صبح کو، اپنی بچی کو اسکول بھیجتا ہے، اپنے بچے کو اسکول بھیجتا ہے، اس کو اطمینان نہیں ہوتا کہ بچی سکون کے ساتھ آ جائے گی، بچہ صحیح سلامت آ جائے گا، یا ہم آج جا رہے ہیں آفس میں کیا دنگا بھڑکے گا اور کیا صورتحال پیدا ہوگی، کیا ضمانت ہے اس کی، یہ کیا زندگی ہے؟ ہمیں اس کو بدلنا پڑے گا، ہمیں ایک دوسرے پر اعتماد پیدا ہو، ہم ایک دوسرے کو اپنا بھائی اور ایک انسان کی حیثیت سے اپنا گویا سگا بھائی جس طرح ہوتا ہے اس طرح سے اس کو ہم سمان دیں گے تو یہاں حالات بدلیں گے، ہمیں زندگی کا مزہ آئے گا، اور اس سے ملک بھی آگے بڑھے گا، اور یہ جو ملک کی سنسکرتی رہی ہے محبت و پیار کی، وہ سنسکرتی دوبارہ پیدا ہوگی۔ اور آج جو ہمارے اندر بھاونائیں جگائی جا رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے، یہ چیزیں یقیناً ایسی ہیں کہ اس ملک کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ یہ ملک جس خطرے سے دو چار ہے، میں آپ سے صاف کہتا ہوں، اگر آج بھی ہمارے اندر بیداری پیدا نہیں ہوئی اور آج بھی ہم نے اس کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کی، وہ دن خدا نہ لائے کہ یہ ملک اس حالت میں پہنچ جائے کہ اس کا سنبھالنا مشکل ہو۔ اس لیے یہ مانوتا کا جو سندیش ہے، یہ سندیش سب کے لیے ہے، اور یہ اسی لیے پلیٹ فارم ہے۔ آپ اس کے لیے آگے آئیے، آپ اس کے لیے کام کیجئے، آپ اس کے لیے سیوا کیجئے، ایک دوسرے کی خدمت کیجئے، اپنی زندگی کو بہتر بنائیے، اپنے سماج کو بہتر بنائیے، اور ایک ایسی زندگی کا نمونہ پیش کیجئے کہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو ان کو ایک چھاؤں محسوس ہو، جیسے گھنی چھاؤں ہوتی ہے دھوپ میں، وہ آپ کے پاس آ کر اس گھنی چھاؤں کا احساس ہو ان کو کہ یہاں آنے کے بعد سکون ملتا ہے، یہاں محبت ملتی ہے بغیر کسی فرق کے۔ ہمارے بڑوں نے حضرت خواجہ صاحب کا نام بار بار لینا پڑتا ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ایسی بڑی ہستی ان کی تھی۔ آج یہاں کے رہنے والے ان کو مانتے ہیں، ان کو جانتے ہیں، انہوں نے سب کو گلے لگایا، خاص طور سے کمزوروں کو گلے لگایا، اسی کی ضرورت ہے۔ آج لوگ ہمارے منتظر ہیں، جس کے پاس کوئی میسج ہے، کوئی پیغام ہے، جس کے پاس انسانیت کا سبق ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا سبق دیا، مسلمانوں کو خاص طور سے بتایا گیا، ان کو ساری انسانوں کے لیے اللہ نے برپا کیا ہے۔ ہمیں خطاب قرآن مجید میں کیا گیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے لوگو تم بہترین لوگ ہو۔ لیکن کیوں بہترین ہو؟ اس لیے کہ تم کو تمام لوگوں کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور تمہارا کام کیا ہے؟ تم لوگوں میں اچھائیاں پھیلاتے ہو، اور لوگوں میں برائیاں تم مٹاتے ہو، برائیوں کو ختم کرتے ہو، اپنے مالک سے تعلق مضبوط کرتے ہو۔ یہ ہمیں سبق دیا گیا کہ مسلمان اس لیے نہیں ہے کہ ان کا بس مسجد میں جاتے رہیں اور یہ فریضہ ادا کرتے رہیں، یقیناً یہ بنیادی ذمہ
ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کو تمام انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ان کو انسانیت کی فکر کرنی چاہیے، انسانیت کو فروغ دینا چاہیے، سماج کو بہتر بنانا چاہیے، اور اس کے لیے ان تمام لوگوں کو ایک کرنے کی ضرورت ہے۔ بار بار یہ باتیں آتی ہیں کہ یہ اچھے خیالات لوگوں کے اندر ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ برائیاں دور ہوں، اچھائیاں پھیلیں، لیکن لوگوں کو ایک جھجک ہوتی ہے، کوئی کھڑا ہونا نہیں چاہتا۔ اس کی ضرورت ہے، آپ آواز لگائیے، ایک نہیں، دو نہیں، 10 20 نہیں، ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے۔ اور میں تو پورے ملک میں دیکھتا ہوں، میں اکثر کہتا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ ابھی 80% آبادی یہاں کی وہ ہے جو منتظر بیٹھی ہے، کوئی آواز لگانے والا آئے، کوئی انسانیت کا پیغام پہنچائے، کوئی محبت کی بات کرے، لوگ ساتھ ہوں گے۔ اور یہ جو 15-20% لوگ اس ملک کو بانٹنا چاہتے ہیں اور اس کا بالکل اس کو بربادی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، ہم ان کا اگر ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو پھر ملک خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہمیں اس کے لیے آگے آنا پڑے گا اور تھوڑے سے اپنے کاموں کو پیچھے کر کے اس ملک کے لیے، انسانیت کے لیے، مانوتا کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ اگر ہم نے یہ طے کر لیا تو آپ یہاں جمع ہوئے، آپ کا جمع ہونا بہت مفید ہوگا۔ آپ یہاں سے پیغام لے کر جائیں گے، ایک اچھی زندگی لے کر جائیں گے۔ آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہوں، آپ ڈاکٹر ہوں، آپ انجینئر ہوں، آپ وکیل ہوں، آپ کسی بھی حیثیت سے کہیں کام کر رہے ہیں، لیکن آپ یہاں سے یہ حلف نامہ ہمارے پیام انسانیت میں ایک ہے، اس میں باقاعدہ حلف لیا جاتا ہے کہ اگر ہم ٹیچر ہیں تو ہم یہ حلف لیتے ہیں کہ ہم بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، ہم اچھی تعلیم دیں گے، ہم صحیح وقت پہ اسکول جائیں گے۔ اگر ہم انجینئر ہیں، آرکیٹیکٹر ہیں، تو ہم یہ حلف لیتے ہیں کہ ہم صحیح نقشہ بنائیں گے، ہم تعمیر صحیح کریں گے۔ ایسا نہیں کہ اس میں بالو ملا دی، سیمنٹ کی مقدار کم کر دی گئی اور ہم وہ پیسہ کھا گئے۔ اگر ہم کہیں آفس میں بیٹھے ہیں تو ہم یہ حلف لیتے ہیں کہ ہم رشوت نہیں لیں گے، ہم سچائی کے ساتھ کام کریں گے، ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں گے، ہم سیوا کرنے کے لیے بیٹھے، ہم کس کام سے بیٹھے، کوئی آیا تو ہمیں خوشی ہو، ہم اس کو ویلکم کریں کہ آپ آئے، آپ نے ہمیں باکار بنا دیا، ہم بیکار بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ اگر سب نے طے کر لیا تو آپ دیکھیں گے کہ حالات کیا سے کیا ہوتے ہیں۔ تو اسی کی ضرورت ہے۔ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ہمارے بہت ہی معزز لوگ اس جگہ پہ تشریف فرما ہیں، میں ان کو خاص طور سے ویلکم بھی کرتا ہوں بحیثیت ایک ذمہ دار کے پیام انسانیت کے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام حضرات کا جنہوں نے خاص طور سے بہت ہی خوبصورت یہ سبھا سجائی۔ آپ لوگ یہاں پر آئے اور دیر تک آپ بیٹھے، میں دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی جگہ دیتا ہوں۔